اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ سجدہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 21 سے 30 جس پر سورہ سجدہ کا اختتام بھی ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے استفسار کیا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ جو مومن ہے وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو فاسق ہو، بدعمال ہو؟ لا یستوون، وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر پروردگار عالم نے ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کے لیے جنت کی بشارت کا اعلان کیا اور اس کو خاص ان کے اعمال سے وابستہ قرار دیا، اور پھر اس کے بعد جو فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ جب بھی وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو پھر واپس اس کے اندر پلٹا دیا جائے گا اور تذلیل کی جائے گی یہ کہہ کر کے چکھو اس آگ کے عذاب کو جس کی تم لوگ تکذیب کیا کرتے تھے، جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اسی کنٹینیویشن کے اندر پروردگار عالم آگے بات ارشاد فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم انہیں اس بڑے عذاب کے پہلے قریبی دور میں عذاب چکھائیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ اپنے عمل میں تبدیلی کریں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ جو میدان قیامت میں ہوگا وہ تو بڑا عذاب ہوگا، مگر اس سے پہلے اسی دنیا کے اندر یہ جو قریبی دور ہے، یہ جو دنیا کہلاتی ہے، اس کے اندر بھی ہم ان کو ایک تنبیہی عذاب سے گزاریں گے۔ یہ وہ مختلف جھٹکے ہیں، یہ وہ مختلف بیداری کے نسخے ہیں کہ جس کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے مقصد خلقت کو پہچانے اور آخرت کی بہتری کے لیے اسی دنیا کے اندر آمادہ اور تیار ہو جائے اور کوشش کرنے کے لیے آغاز کرے۔ پھر آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن ذکر بآیات ربہ، کہ جسے نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے، یعنی ان آیتوں میں من جملہ وہ تنبیہی عذاب بھی ہے
کہ جس کا مقصد تباہ اور برباد کرنا نہیں ہے، جس کا مقصد بیدار کرنا ہے، جس کا مقصد ایک ریمائنڈر کال ہے کہ جس کے ذریعے سے اسے اٹھایا جا سکے، ورنہ استیصال کے بعد پلٹنے کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ لیکن اگر ایک انسان مسلسل اس ریمائنڈر کو نظر انداز کرے، اس نصیحت کو نظر انداز کرے، تو پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ثم اعرض عنہا، کہ اسے اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ موڑے۔ ان من المجرمین منتقمون، تو ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ تو خدا کی نظر میں یہ افراد مجرم ہیں کہ جو خدا کی آیتوں کو اور نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ شک میں مبتلا رہا جائے اس لقاء سے۔ اب اس لقاء سے مراد بظاہر تلقی ہے، یعنی جو ہم نے اپنے حبیب کے اوپر جو وحی نازل کی ہے اس کے بارے میں تمہیں شک اور شبہ کس چیز کا ہے، اچنبے کی کیا بات ہے؟ یعنی پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے جتنے بھی انکار کرنے والے ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے ایاکانی و اسمعیہ جارہ والے قاعدے سے، کہ یہ جو کہنے کا اور سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے حبیب کے اوپر قرآن نازل کیا ہے اور یہ لوگ یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر کے اوپر، ایک انسان کے اوپر، چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، پروردگار عالم کی طرف سے وحی نازل ہو، قرآن نازل ہو، کتاب نازل ہو، تو پروردگار عالم ریفر کر رہا ہے کہ تم لوگ بھی واقف ہو، یہودیوں سے بھی تم سنتے ہو، تمہارے لیے کوئی یہ نئی چیز تو نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی قسم کے شک میں پڑو کہ پروردگار عالم نے یہ کیسے القاء کر دی کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے ہدایت قرار دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے پیشوا ائمہ قرار دیے تھے جو ہدایت کرتے تھے ہمارے امر سے جبکہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے سے جو بات چل رہی تھی وہ تو آیتوں ہی کی تھی کہ آیتیں نشانیاں، تو ان آیتوں اور نشانیوں کے اندر جو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کی جائیں ان میں ایک بہت بڑی آیت خود قرآن مجید ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پیچھے کے حوالے سے جو حوالہ دیا گیا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ان کی کتاب کا دیا گیا، پوری قوم کا دیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان نبی تھے، ان کے درمیان کتاب توریت تھی، اور پھر اس کے بعد بھی ایک سلسلہ ہم نے رہنماؤں کا قرار دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہے، دیگر انبیاء وہیں پر آئے، اور وہ لوگ ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور اس کام کے لیے وہ لوگ صبر کیا کرتے تھے۔ خود جو نبی تھے، جو ان کے رہنما تھے، وہ تو ہماری آیتوں کے اوپر پورا یقین رکھتے تھے۔ اب بنی اسرائیل میں بھی ایسے افراد گزرے کہ جنہوں نے ان نبیوں کی باتوں کو قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد وہ بھی آیتوں پر ایمان لے آئے، تو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اور اگر وہاں پر الٹا معاملہ ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا تو پھر انہوں نے پھر بھگتا جو نتیجہ اس کا ہو سکتا تھا، تو وہ پچھتائے۔ تو اب تم اپنے بارے میں فیصلہ کر لو اے مشرکین عرب کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، کیا ان آیتوں کے اوپر یقین کرنا چاہتے ہو، ان کے ذریعے سے جو ہدایت تمہیں کی جا رہی ہے، جو نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے اسے قبول کرنا چاہتے ہو، اور یا پھر تم انہی بنی اسرائیل کی طرح سے کہ جنہوں نے انکار کر دیا، تکذیب کی اور عذاب کا شکار ہوئے، تم بھی عذاب کا شکار ہونا چاہتے ہو۔ تو پھر وہ فیصلہ ہو جائے گا، کب ہوگا، ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً تمہارا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان اختلافات میں جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا انہیں نہیں معلوم کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے، کتنی نسلیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، یمشون فی مساکنہم، ان کو تو ہم نے ہلاک کر دیا اور یہ جو ہے انہی کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی ان کے مکانات میں آنا جانا ہے، سفر تجارت کے دوران دیکھتے ہیں اجڑی ہوئی تباہ شدہ بستیاں اور ان کے مساکن کہ جن کے اندر ویرانی ہی ویرانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں۔ پیچھے واپس یاد کریں کہ بات آئی تھی کہ انہیں رب کی نشانیوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، تو انہی میں سے ایک نشانیاں یہ بھی ہیں
کہ جس کے اندر انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے، مگر افسوس کہ بقول امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے کہ ما اکثر العبر وقل الاعتبار، کہ نصیحتیں کتنی زیادہ ہیں اور نصیحتیں لینے والے کتنے کم ہیں، عبرتیں بہت ہیں اور ان عبرتوں سے نصیحت دینے والے بہت کم ہیں۔ اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انا نسوق الماء الی الارض، کہ ہم لے جاتے ہیں پانی کو زمین کی طرف، الی الارض جو روز یعنی ایسی زمین کی جو بنجر ہوتی ہے، فنخرج بہ زرعا، اور پھر ہم اسے نکال دیتے ہیں اپنی کھیتی، یعنی اس سے فصلیں لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے، تأکل منہ، اور تم لوگ اس سے کھاتے ہو، تأکل منہ انعامہم وانفسہم، کون کھاتے ہیں؟ ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، یعنی ان کھیتیوں کا استفادہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے چوپائے بھی اس کو بطور غذا چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور وہ خود بھی سبزی کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں۔ فلا یبصرون، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مردہ زمین سے لہلہاتی ہوئی فصلوں کا نکلنا، اس کے بعد قیامت کے دن پر کیسے کسی کو شک باقی رہ سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہوگی وہ فتح، یعنی وہ فیصلہ ہوگا کب؟ جس طریقے سے ہم پہلے پڑھتے رہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، اسی کو اس طرح سے بیان کر دیا گیا ہے۔ قل یوم الفتح ہے، اے حبیب کہہ دیجئے کہ جو فتح کا دن ہے یعنی فیصلے کا دن ہے، اور اس فیصلے کے دن اس معنی میں بھی فتح صاحبان ایمان کی ہے، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينذرون، کہ وہ جو فتح اور فیصلے کا دن ہے اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اگر وہ ایمان بھی لے آئیں ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ میدان قیامت میں تو سبھی مومن بن جائیں گے، مگر جو ان کو کافر کہا جا رہا ہے تو اس کفر کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے۔ وَلَهُمْ يُنذَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ، تو آپ اعراض کریں ان سے، یعنی آپ ان کے اوپر پھر وقت ضائع نہ کریں۔ یہ بالکل جو لاسٹ کیسز ہیں ان کے مقابلے میں ان افراد کو ظاہر ہے کہ ترجیح دی جائے گی کہ جو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ ان سے اعراض کریں منتظر، اور آپ انتظار کریں، انہم منتظرون، اور یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اب یہ ایک طنز بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی انہیں بھی تو انتظار ہی ہے نا کہ وہ دن آ جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر وہ دن آ جائے گا تب وہ دیکھ لیں، جبکہ ان کا دیکھنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہاں پر آیت نمبر 30 کے ساتھ یہ سورہ سجدہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔